کبھی کبھی تاریخ کی گہرائیوں سے کوئی ایسی چیز نکل کر سامنے آتی ہے جو انسان کو اندر تک ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی ثبوت پر بات کریں گے۔ یہ ایک 2000 سال پرانا خط ہے جس میں ایک باپ نے ایک بہت ہی خوفناک حکم دیا تھا، اور پھر کئی صدیوں بعد اسی حکم کا ایک ایسا جواب آیا جس نے انسانیت کے اخلاقی پیمانوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ الفاظ یہ کسی ڈراؤنی کہانی سے نہیں لیے گئے، یہ ایک اصلی خط کا حصہ ہیں۔ آج سے 2000 سال پہلے ایک باپ نے اپنی حاملہ بیوی کو اپنی ہونے والی اولاد کے بارے میں یہ ہدایت بھیجی تھی۔ ذرا سوچیں، یہ اس دنیا کی ایک جھلک ہے جہاں ایسے الفاظ لکھنا کوئی غیر معمولی بات ہی نہیں تھی۔ تو چلیں ذرا اس خط کو قریب سے دیکھتے ہیں جو وقت کی گرد میں گم ہونے سے بچ گیا اور ہمیں ایک ایسے دور میں لے جاتا ہے جہاں زندگی اور موت کے فیصلے روز مرہ کی خط و خطابت کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ اچھا، تو اس خط کی کچھ تفصیلات دیکھتے ہیں۔ اس کا نام ہے پپائرس آکسورنکس 744۔ یہ یکم قبل مسیح میں مصر کے ایک علاقے سے بھیجا گیا تھا جو اس وقت رومی سلطنت کا حصہ تھا۔ لکھنے والے کا نام ہیلارین تھا جو ایک مزدور تھا، اور اس نے یہ خط اپنی حاملہ بیوی ایلس کو لکھا تھا۔ جب یہ نام، یہ تاریخ اور یہ جگہ سامنے آتی ہے تو یہ کوئی فرضی قصہ نہیں رہتا، بلکہ ایک بہت ہی تلخ حقیقت بن جاتا ہے۔ لیکن جانتے ہیں اس خط میں سب سے زیادہ پریشان کرنے والی بات کیا ہے؟ اس کا لہجہ۔ زیادہ تر خط میں ہیلاریون اپنے کام کاج، پیسوں اور روزمرہ کی باتوں کا ذکر کر رہا ہے، اور پھر انہی عام سی باتوں کے بیچ میں وہ بڑے سکون سے یہ حکم دے دیتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے اور شاید اس پورے معاشرے کے لیے یہ کوئی بڑی بات تھی ہی نہیں، بس ایک معمول تھا۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف ہیلارین کی کہانی نہیں ہے۔ اس کا خط کسی ایک شخص کی بے رحمی کو نہیں دکھاتا، بلکہ یہ اس پورے دور کے ایک ایسے رواج کی عکاسی کرتا ہے جسے معاشرے اور قانون دونوں کی حمایت حاصل تھی۔ ایک ایسا رواج جس کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اسے تاریخ کی زبان میں انفنٹ ایکسپوجر کہتے ہیں۔ مطلب یہ کوئی چوری چھپے والا جرم نہیں تھا، بلکہ ایک کھلا رواج تھا۔ خاندانوں کے لیے ناپسندیدہ بچوں کو، اور خاص طور پر بیٹیوں کو، بس بے یار و مددگار مرنے کے لیے چھوڑ دینا ایک عام سی بات تھی۔ یہ رواج معاشرے میں بہت گہرا بیٹھا ہوا تھا۔ اسے تو باپ کا قانونی حق سمجھا جاتا تھا۔ اکثر لوگ غربت کا بہانہ بناتے تھے، اور سب سے دکھ کی بات، سب سے زیادہ اس کا نشانہ بنتی تھی نومولود بچیاں۔ تو صدیوں تک یہی چلتا رہا، یہی اندھیرا، انسانی جان کی اور خاص کر ایک بچی کی جان کی کوئی خاص قدر نہیں تھی۔ پھر کئی سو سال بعد 7ویں صدی میں ایک آواز بلند ہوئی، ایک ایسی آواز جس نے اس پورے نظام کو چیلنج کرنا تھا۔ اور یہ آواز تھی قرآن کی، جو 7ویں صدی میں نازل ہوا۔ دیکھیں، قرآن نے صرف یہ نہیں کہا کہ یہ کام غلط ہے، اسے بند کرو، نہیں، اس نے اس سوچ کی جڑوں پر وار کیا جو اس ظلم کو جنم دیتی تھی۔ مطلب یہ صرف ایک حکم نامہ نہیں تھا، بلکہ ایک مکمل اخلاقی دلیل تھی۔ اس نے ان تمام بہانوں کو ایک ایک کر کے رد کر دیا جو لوگ اپنی بیٹیوں کو مارنے کے لیے تراشتے تھے۔ اور یہ جواب اتنا طاقتور کیوں تھا؟ کیونکہ اس نے دو سب سے بڑی وجہوں کو پکڑا۔ وہ دو بہانے جو سب سے زیادہ استعمال ہوتے تھے، ایک غربت کا ڈر اور دوسرا ناانصافی کا نظام۔ تو پہلا بہانہ کیا تھا؟ غربت کا خوف۔ جیسے ہیلارین اپنے خط میں پیسوں کی فکر کر رہا تھا، اسے لگ رہا تھا کہ بیٹی ایک مالی بوجھ ہوگی۔ اس کے جواب میں قرآن نے ایک بالکل نیا پرسپیکٹیو دیا کہ رزق دینے والے تم نہیں ہو، رزق تو اللہ دیتا ہے۔ اس نے والدین سے کہا کہ فکر مت کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہاری اولاد کو بھی۔ یہ آیت سیدھا سیدھا اس معاشی خوف سے بات کرتی ہے۔ پیغام بالکل صاف ہے کہ کسی انسان کی جان، خاص طور پر ایک معصوم بچے کی جان، کسی بھی پیسے، کسی بھی فائدے، نقصان سے بہت بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے نقطے پر، انصاف۔ پہلے کیا تھا؟ ایک باپ، ایک انسان یہ فیصلہ کر رہا تھا کہ کون جیے گا اور کون مرے گا۔ قرآن نے اس پورے اختیار کو ہی چیلنج کر دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ اختیار تمہارا نہیں ہے، ہر جان کا حساب ہوگا، اور وہ بھی سب سے بڑی عدالت میں۔ یہ آیتیں تو رونگٹے کھڑے کر دیتی ہیں۔ یہاں پورا فوکس ہی بدل گیا۔ اب بات قاتل کی نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے اس بچی کی، اور سوال بھی اسی سے ہو رہا ہے۔ یہ انصاف کا ایک ایسا تصور تھا جو پہلے کبھی سنا نہیں گیا تھا۔ اور اس سوال میں جو حکمت ہے وہ کمال کی ہے۔ سوچیں، جب اس بچی سے پوچھا جائے گا تمہیں کس گناہ میں مارا گیا، تو وہ کیا جواب دے گی؟ کچھ بھی نہیں، کیونکہ اس کا کوئی گناہ تھا ہی نہیں۔ اور اس کی یہی خاموشی اس کے قاتلوں کے خلاف سب سے بڑا ثبوت ہوگی۔ یہ ان کو آواز دینا ہے جن کی کوئی آواز نہیں تھی۔
تو اگر ہم دیکھیں ہلیریون کے خط اور قرآن کے اس جواب کے بیچ میں تقریباً 600 سال کا فرق ہے، لیکن یہ صرف 600 سال کا فاصلہ نہیں ہے، یہ اخلاقیات کی دنیا میں، انسانیت کی سوچ میں ایک زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ ٹائم لائن پوری کہانی کو 2 جملوں میں بتا دیتی ہے۔ پہلی صدی قبل مسیح، ایک باپ کا حکم، اسے پھینک دو۔ 7ویں صدی عیسوی، خدا کا سوال، وہ کس گناہ میں ماری گئی۔ یہ فرق ہی انسانیت کا پورا سفر ہے، ظلم سے رحم کا سفر اور بے لگام اختیار سے جواب دہی کا سفر۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو سوچنا چاہیے، یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہی نا کہ جو چیز ایک معاشرے کے لیے بالکل نارمل ہوتی ہے، ہو سکتا ہے آنے والی نسلیں اسے ایک بھیانک جرم سمجھیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ تبدیلی آتی کیسے ہے؟ اور کیا آج ہمارے ارد گرد بھی کچھ ایسی نارمل چیزیں ہو رہی ہیں جن پر کل تاریخ سوال اٹھائے گی؟